مغرب سے پہلے حرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کسی اجنبی نہیں، کسی کو بھی نہیں آنے دیتے۔ اگر بند نہ کریں تو انشاءاللہ تو اندر قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ رہے۔ کسی کے نہیں، جب بند کرتے ہیں کسی کو نہیں آنے دیتے، سعودی ہو یا غیر سعودی، آپ اپنا خود بہانہ بنا رہے ہیں۔ عورت کے مرنے پر اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، بالکل اتار سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر یعنی اس کے بیٹے اولاد نہیں ہے تو شوہر ہی اتار دے گا۔ اگر کوئی عورت نہیں ہے تو غسل بھی شوہر دے گا۔ لیکن اگر اور عورتیں ہیں تو افضل یہی ہوتا ہے کہ اب چہرہ بھی نہ دیکھے اور اس کے بعد قبر میں بھی اس کے بیٹے اولاد باقی جو ہے وہ اتارے، ورنہ اتار سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر شوہر مر جائے وہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھے۔ بھائی اتنا عرصہ جو تم نے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑا ہے، وہی کافی ہے۔ تم نے جتنا عرصہ بیوی کو بھگتا ہے نا، بس شکر کرو کہ مر گئی۔ اب زندگی رہی تو پھر قیامت میں ملاقات ہو، لیکن جنت میں جب ملے گی تو بدلی ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی، پھر وہاں کوئی گلہ نہیں ہوگا، وہ تو پھر حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی نا۔ کہتے ہیں جی 7 یا 8 ذی الحجہ کو طواف و سعی کر لی جائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں صفا مروہ حج پر جانے سے پہلے کر لوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کو یا 6 کو یا 8 کو احرام باندھو، نیت کرو، مکے میں آ کے نفلی طواف کرو، اس میں التوا بھی کرو اور رمل بھی کرو، اس کے بعد صفا مروہ دوڑو اور اسی احرام پہ قائم رہو۔ اب احرام نہیں کھول سکتے آپ، اسی سے آپ مینا چلے جائیں۔ اب 10 تاریخ کو جب آپ آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ لیکن یہ تو گنجائش ہے، کوئی بوڑھا ہو، کوئی بیمار ہو، عورت ہو، ورنہ یاد رکھو کہ یہ ہے بڑی بے عقلی والی بات۔ مسئلہ تو ہے، گنجائش ہے، اصل وجہ کیا خیال ہے تمہارا کہ 7 کو یا 8 کو حرم شریف خالی ہوگا، ہم مزے سے کر لیں گے؟ تو اگر آپ نے 10 کو طواف زیارت تو کرنا ہے، پھر اب بھی رگڑا بھگتے، اس دن بھی رگڑا بھگتے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ آپ نیت کریں، جائیں مینا، ایک ہی دفعہ آگے طواف زیارت کریں۔ افضل بھی یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑیں۔ اچھا صفا مروہ کے جب 4 منزلیں ہیں وہاں تو دھکے لگتے ہی نہیں، پریشانی کیا ہے؟ یہ تو اس کے لیے تھا کہ آدمی معذور ہے، مجبور ہے، وہ ویل چیئر پہ ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں، بٹھانے والا کوئی، ورنہ وہی افضل وہی ہے، طواف زیارت کرو اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑو۔ حج افراد کا معنی ہی یہی ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج۔ جب طواف کریں گے صفا مروہ تو ہوگی نا، تو اس لیے رمل بھی ہوگا، اجتماع بھی ہوگا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھی طرح سمجھیں، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔
وہ ایسی بیماری، عربی میں تو اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کیا وہ بدلی کیا کہتے ہو، آدمی کے چکر آتے تو گر جاتا ہے۔ بارہ اللہ محفوظ رکھے۔ نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ دعا ہے، وہ تو اس کو نماز ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، تو اس لیے ان کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور دعا بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک، ان کے نزدیک چونکہ جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے ان کے نزدیک نہیں ہوتی، اس لیے پہلے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود، پھر دعا۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ جن کے اعتقاد میں ہے پڑھنا وہ پڑھے، ہم تو نہیں کہتے کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ہمارا تو الحمدللہ اللہ نے وسعت قلب دی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام ائمہ پر حق ہے، اور ان کی تقلید کرنے والے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جو فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور دونوں کے پاس حدیث رسول اللہ ہے۔ یہ بحث کرنا علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے مدینہ منورہ میقات سے احرام نیت اور نفل کے ساتھ باندھا، مجبوری کی وجہ سے کھول دیا، پھر دوبارہ مکے باندھا، تقریباً 9 گھنٹے بعد ٹھیک ہے عمرہ اس کا صحیح ہو گیا۔ بہتر ہے کہ اس نے چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، اتنی مدت ایک بکری کا بنا تھا، جب اللہ توفیق دے دے۔ میں اپنی والدہ کی جگہ حج کر رہا ہوں، نفلی حج ہے، انہیں اپنا کیا ہوا تھا، آج بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ حج کی قربانی ایک ہوں گی یا دو؟ ایک ہوگی، دو کیوں ہوں گی؟ حج تو ایک ہے، حج تو انہی کا ہے جن کا تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو آدمی والدین میں سے کسی کا حج بدل کرتا ہے، والد یا والدہ، اللہ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ حالت احرام کے علاوہ عورتوں پر چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر چہرے کا پردہ واجب نہیں تو کیا پاؤں کا پردہ واجب ہے؟ یعنی پردہ ہوتا ہے فتنے سے بچانے کے لیے، تو فتنہ تو ہے ہی چہرے میں، اگر اس پر پردہ نہیں، اچھا پھر تم خود دلیل مان رہے ہو کہ احرام میں اس کے چہرے پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے تو ہونا، جب سارا سال ہی نہیں ہے تو احرام میں نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یہ تو دلیل ہے کہ پردہ ہوگا تب ہی احرام میں چہرہ کھولے گی نا، تو اس نے تو ماشاءاللہ پہلے سے کھولا ہوا ہے، تو اللہ ہدایت دے۔ کہتے تھی کہ حضور پاک نے اور صحابہ نے حج کیا، وہ اپنے ساتھ حاجی نہیں لکھتے، تمہیں کس نے کہا ہے لکھو؟ تم بھی نہ لکھا کرو، بس مسئلے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کسی نے حکم دیا ہے کہ لکھو؟ کسی مولوی نے کہا ہے خواب میں کوئی بزرگ نظر آئے ہیں کہ آپ کو حاجی لکھو، نہ لکھو۔ یہ تو ایک تفاعل ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہتا کہ میں نے اللہ حج قبول فرمائے، ورنہ کہنا یا لکھنا تو ضروری نہیں ہے۔ میں رمضان میں آیا، جدے سے عمرہ کیا، شوال میں چلا گیا، بغیر احرام جدے سے مکے آیا، یہاں کام کر رہا۔ بہرحال اب آپ پر دم شم کوئی نہیں، لیکن حج کا جب احرام باندھیں گے تو مسجد عائشہ سے باندھیں، چونکہ آپ کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے تھا، جدہ جو ہے وہ حرم کے باہر ہے، تو اب اگر مجبوری ہے جدہ نہیں جا سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے باندھیں۔ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہم نے قربانی کے پیسے گورنمنٹ کو دے دیے ہیں، یعنی پہلے سے جان چھڑا لی ہے، ابھی مکے بھی نہیں پہنچے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیوں مہندی لگی ہوئی تھی؟ بہرحال جی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تمہیں ایک اور بکری دم دینی پڑے گی،
باقی تم جانو تمہارا کام ہے۔ حضور تو جانور ساتھ لے آئیں، یہ وہی پیسے دے کے جان چھڑائے۔ کہتے جی کہ عورتیں سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات پہن سکتی، مارا لوہا نہ پہنے، باقی جو مرضی ہے پہنے۔ لوہے سے حضور نے منع فرمایا کہ لوہا جہنمیوں کا زیور ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، قرآن میں آتا ہے کہ ان کے گردنوں میں لوہے کے طوق ڈالے جائیں گے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ لوہے سے بچو۔ لوہے کے علاوہ جو ہے اب عورت جو چاہے وہ گولڈ پہنے، وائٹ گولڈ پہنے، پلاٹینیم پہنے، جو مرضی ہے، تو اس کی تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندو فیملی ہے، ان سے لین دین کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ حضور پاک نے یہودیوں سے لین دین نہیں کیا۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں اولاد سے محروم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تم دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کراؤ۔ اب مثلا سعودی عرب میں یہ قانون ہے، یہاں شادی ہو نہیں سکتی۔ جس لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے وہ بھی میڈیکل کرائے گی اور خاوند بھی میڈیکل کرائے گا۔ اس میڈیکل میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں اولاد پیدا کرنے والے جراثیم ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ہائپرٹائٹس تو نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ٹی بی تو نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا اس کو کوئی معدی مرض جو ایک دوسرے کو لگ جائے، وہ چھوت چھات والی، وہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ کلیئر ہوگا تب نکاح ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے نہیں نا جی۔ تو اب آپ کی اولاد نہیں ہے تو پہلے چیک اپ کرائیں کہ نقص آپ میں ہے یا بیوی میں ہے۔ کیوں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی نوجوان ہو، بیوی بھی نوجوان ہو اور اولاد نہ ہو۔ اللہ نے بنایا ہی اولاد کے لیے یہ سلسلہ۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی میں نقص ہے۔ اگر عورت میں نقص ہے تو وہ بھی جا کے میڈیکلی علاج کرائے پہلے، اور اگر مرد میں نقص ہے، بعض نقص یوں ہوتے ہیں کہ بھی جراثیم تو ہیں اور وہ ملین کی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ کیڑے جو ہیں لیکن کمزور ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں مر جاتے ہیں، اور اس کا علاج تو ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں وہ جراثیم اللہ نے رکھے ہی نہیں ہے، تو وہ تو میرا اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اگر یعنی آدمی دعا کرے ہجڑے کو اولاد ہو جائے، یہ بھی دعا شریعت میں جائز ہے۔ ہجڑے کو کیسے اولاد ہوگی؟ وہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہے تو دعا کیا کرے گی؟ اس لیے سب سے پہلے دونوں چیک اپ کرائیں، اور جو بیمار ہے اس کا علاج ہی کرائیں، پھر دعا کرائیں۔ اچھا دونوں ٹھیک ہیں، پھر اولاد نہیں ہو رہی تو سورۃ یوسف پڑھ کے دونوں دعا مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائیں گے۔ یہ تو حضرت اتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا جی، 3 4 5 سال اولاد نہیں ہوتی، ماں باپ لڑکے کی اور شادی کر رہے ہیں۔ چیک تو کراؤ، تمہارا لڑکا ہی اولاد کے قابل نہ ہو، تم ایک اور کو بھی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ایک لڑکی تو پہلے برباد ہو چکی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی نسل ہی نہ آگے بڑھی، اب اس کی اور شادی کرے، او جی نہیں لڑکی ایسی ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، تو بنجر زمین ہے، اس میں کیا پیدا ہو، اور تمہارا بیٹا اس قابل ہے کہ نہیں، پہلے اس کو چیک کراؤ۔ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور آج کل تو ہر ملک میں، ہر بڑے بڑے شہروں میں سینٹر موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایکس وائی میں کون سا جرثومہ جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہونا پھر کسی کی اولاد کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ایک بات یاد، تم خود جا کے ٹیسٹ کرا لو،
اگر تمہارے اندر اللہ نے وہ جراثیم نہیں رکھے ہیں تو پھر کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں، اس کو طلاق دے کے جان چھڑاؤ تاکہ اس بیچاری کی نسل تو چلے نا۔ تم تو اور شادی کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتی اولاد۔ عورتیں بیچاری شرم سے خاموش رہتی ہیں، ماں باپ نے جو ظلم کر دیا وہ پھر انشاءاللہ قیامت میں بھگتیں گے۔ جب پتہ لگ گیا تو پھر کیا معنی خاموش رہنے کا۔ بہرحال اگر تم دونوں ٹھیک ہو پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیے کرو، اللہ اولاد صالح دیں گے۔ یہ جو عورتیں بھویں بناتی ہیں یہ بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ شوہر کے کہنے کی وجہ سے بناتی ہیں، شوہر کہے نماز نہ پڑھو تو پھر وہ بھی نماز چھوڑ دو گی، جو شوہر جو کہتا ہے۔ ایسا شوہر نہیں ہوتا، یہ شوہر ہوتا ہے۔ جو حضور کی سنت کے خلاف آرڈر کرے وہ شوہر ہے۔ حضرت عائشہ کی مسجد عمرہ کر سکتے ہیں، کہتے جی حج تمتع کے لیے ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اس دوران میں ہم اور عمرے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ حج کے دنوں میں نہیں، جتنے دن آپ اگر 15 دن سے مکے میں کم ہیں آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ مسجد میں نبوی میں کہا کہ قصر، میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ جو مقیم ہے وہ پوری پڑے گا، مسافر تو قصر پڑے گا۔ حضور جب حج پہ آئے تو مسافر ہیں۔ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ کرے مسجد مینا میں عرفات میں مسجد پہنچ جاؤ، امام کے ساتھ پڑھو، جھگڑا نہ کرو۔ اگر اپنے اپنے کم میں پڑھنی ہے تو ہر مسلک کا امام بھی موجود ہوگا، علماء بھی موجود ہوں گے۔ میں مدینے سے بغیر عمرے کے آ گیا تو بہرحال اب حج آپ افراد کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں کہ میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں۔ مکے سے مدینہ جانا ہے، مدینے میں 10 دن پھر عزیزیہ میں آپ مسافر ہیں نا، تو مکہ مدینے میں بھی تو آپ کے 15 دن نہیں ہیں، واپس عزیزیہ میں بھی 15 دن نہیں ہیں۔ اگر شیو کرایا جائے کبیرہ گناہ ہے، پہلی دفعہ صغیرہ ہوتا ہے لیکن بار بار اسرا پھروانے سے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ حج میں آئے ہیں، اگر اپنی بیوی کو میں کندھوں سے پکڑ کے طواف کراؤں تاکہ رش سے بچ جائے تو تمہاری بیوی ہے، کندھے پکڑو، ہاتھ پکڑو، کوئی وظیفہ کرو، بس دماغ میں شہوت نہ ہو۔ لیکن میرا بھائی اصل میں آج کل عورت کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں تکڑی ہیں، فکر نہ کرو، وہ اس سے کہو وہ تمہارا خیال رکھا کرے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں تقریر کر رہا تھا، اتفاق سے کوئی ایسا موضوع آ گیا، عورتوں کے خلاف سخت قسم کے مسائل بیان ہو گئے۔ میں جب واپس گیا ایکسیلیٹر سے اتر رہا تھا، میرے آگے 2 عورتیں چل رہی ہیں، تو ایک نے کہا معلوم ہوتا ہے مکی صاحب نے آج گھر سے کوئی لڑائی کی ہوئی تھی، بتائیے سارا عذاب ہمارے اوپر ڈالا۔ اچھا دوسری کہتی ہے میں اس کی بیوی نہیں، انہیں سیدھا کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے کہا، میں نے کہا میں تو حاضر ہوں اگر ارادہ ہو تو۔ وہ بیچاری پر دیوار میں منہ دے کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی شرم کرو، ایسے نہیں کہنا چاہیے، تم خود سیدھی نہیں ہو تو مجھے کیا سیدھا کرو گے؟ بل نکالیں گے وہ خاک میری قسمت کے جن سے اپنی زلفوں کے بل نکالے نہ گئے، مجھے کیا سیدھا کرو گے؟ وہ بیچاری بڑی شرمندہ ہوئی، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، وہ بھی کوئی بری نیت سے نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ ہم غوث پاک کا ختم شریف مناتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ غوث پاک اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر نماز یا جمعہ کے بعد جو لوگ ذکر اور سلام بدعت ہے،